مسجد اقصی انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے؟ مسجد اقصی مشرقی یروشلم میں واقع ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت رائج بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی یہ علاقہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ اسرائیل اس علاقے پر قابض ہے اور اقوام متحدہ نے اس قبضے کو ناجائز اور غاصبانہ قرار دے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون آج بھی اس علاقے کو اسرائیل کا حصہ تسلیم نہیں کرتے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب عربوں سے کیے وعدوں کے برعکس فلسطین میں یہودیوں کو لا کر بسایا جانے لگا اور بعد میں اسرائیل قائم کیا گیا تو یروشلم شہر اسرائیل کا حصہ نہیں تھا۔ یہ آج بھی اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ اپریل 1997 تک ان علاقوں کے معاملات برطانیہ کے پاس رہے۔ اپریل میں برطانیہ اس علاقے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ یہاں 29 نومبر 1997 کو جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد اسرائیل کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور اس قرارداد کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے ان کے بارے میں امریکی سیکرٹری اور دفاع جیمز فورسٹر نے لکھا کہ اقوام متحدہ میں دوسری اقوام کو دباؤ میں لانے اور اسرائیل کے حق میں ووٹ لینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ قریب شرمناک تھے۔ تاہم قرارداد منظور ہو گئی اور فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرارداد کے مطابق بھی اور یہ قرارداد اسرائیل کے قیام کی قرارداد ہے، یروشلم اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ اس قرارداد میں یروشلم کے لیے کارپس اسپیکٹرم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر ریاست اسرائیل کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کے لیے محترم ہے اور یہ سب کا حصہ ہے۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد میں بھی اسی اصول کا اعادہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کا کمیشن UNCCP بھی 1949 میں سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی کانفرنس میں یہی اصول طے کر چکا ہے۔ خود اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کے ساتھ جو معاہدہ کیا جسے آرمیسٹس ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس کے مطابق بھی یروشلم اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ 1967 کی جنگ میں ہوا۔ اس سے پہلے مشرقی یروشلم کے مقامات مقدسہ اردن کے پاس تھے۔ اس جنگ میں مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ تو ہو گیا لیکن اقوام متحدہ نے اس قبضے کو ماننے سے انکار کر دیا اور قرار دیا کہ یہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی دستاویزات اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق اس ناجائز قبضے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس علاقے کو آج بھی اسرائیل نہیں کہا جاتا بلکہ اسے مقبوضہ فلسطین کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 22 نومبر کو قرارداد نمبر 242 منظور کی جس میں اسرائیل کو مقبوضہ جات خالی کرنے کا کہا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا اور اسے یروشلم سے نکل جانے کا کہا گیا۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ کوئی ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا، نہ ہی کوئی ملک ووٹنگ سے غیر حاضر رہا۔ امریکہ نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ خود اسرائیل نے اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ یہ بالکل ویسی ہی دلیل ہے جیسی امریکی صدر ریگن نے دی تھی کہ بعض مقامات پر اسرائیل کی چوڑائی صرف 10 کلومیٹر رہتی ہے اور اگر وہ اپنی قانونی سرحد تک محدود ہو جائے تو اس کی بقا کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، اس لیے اسے مقبوضہ جات پر ناجائز قبضہ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ مشرقی یروشلم میں اسرائیل کے ناجائز قبضے کو جنرل اسمبلی میں بھی زیر بحث لایا گیا۔ 4 جولائی 1967 کو قرارداد نمبر 2200 پاس کی گئی اور یروشلم پر اسرائیلی قبضے کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو علاقہ خالی کرنے کا کہا گیا۔ 99 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور کوئی ایک ملک بھی ایسا نہ تھا جس نے مخالفت میں ووٹ دیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے تمام معاہدے اور تمام قراردادیں پامال کر دیں اور یہ ناجائز قبضہ برقرار رکھا۔ 1980 میں اسرائیل نے اپنا دارالحکومت یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو سلامتی کونسل نے 2 مزید قراردادوں قرارداد نمبر 475 اور قرارداد نمبر 458 میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا کہ جو شہر اسرائیل کو علاقہ ہی نہیں ہے وہ اس شہر میں دارالحکومت کیسے منتقل کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی نے بھی اس اقدام کو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جنرل اسمبلی نے اسے چوتھے جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی قرار دیا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 670 میں ایک بار پھر واضح کیا گیا کہ یروشلم اسرائیل کا حصہ نہیں ہے اور یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ 1980 میں جب اسرائیل یروشلم کو دارالحکومت قرار دینے لگا
لگا تو مسلم دنیا نے شدید مزاحمت کی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ جو ملک اپنا سفارت خانہ یروشلم لے جائے گا اس سے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ اس دباؤ کے تحت اسرائیل ایسا نہ کر سکا، لیکن اب یہ عالم ہے کہ مسلم دنیا دباؤ ڈالنا تو دور کی بات ہے، مذمت کے دو لفظ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ قانونی پوزیشن البتہ وہی ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے کہ یروشلم اور مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی روشنی میں بھی ناجائز ہے جن قراردادوں کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا۔